بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے خوبصورت اور مقدس رشتہ، وہ رشتہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے، وہ ہستی جو ہماری ہر دعا، ہر خواہش اور ہر خواب کی تکمیل کی بنیاد ہے۔ اس ہستی کو دنیا ماں کے نام سے پہچانتی ہے۔ ماں کا نام سنتے ہی ذہن میں محبت، شفقت اور قربانی کا ایک حسین تصور ابھرتا ہے، لیکن یہ دنیا انہونے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور کبھی کبھی ماں کا شفقت بھرا روپ بھی نفرت اور ظلم میں بدل جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کسی گاؤں میں زینب نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت اور ذہین تھی، لیکن اس کی زندگی میں خوشیاں بہت کم ہی تھی۔ اس کی شادی ایک بیوپاری سے ہوئی جو ظاہری طور پر تو خوشحال تھا، لیکن اس کا رویہ بہت سخت تھا۔ شادی کے بعد جب زینب اپنے سسرال آئی تو اسے وہاں خوشی نصیب نہ ہوئی۔ اس کا شوہر کبھی اس سے پیار سے بات نہ کرتا، وہ جوا کھیلتا اور زینب کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھتا۔ بات بات پر وہ اکثر اس پہ چلاتا اور اسے ذلیل کرتا، لیکن زینب نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور کبھی پلٹ کر اس کو جواب تک نہ دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام انہوں نے علی رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی زینب کی قسمت نہ بدلی۔ اس کا شوہر اسے ہمیشہ ستاتا رہا اور وہ اس کا ظلم برداشت کرتی رہی۔ ایک دن زینب کا شوہر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں کسی حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ دکھوں کا پہاڑ اور گھر کی تمام ذمہ داری اب زینب پر آن پڑی۔ زینب نے کپڑوں کی سلائی شروع کی اور گزر بسر کرنے لگی۔ شادی کے بعد کے تمام واقعات کا زینب پر یہ اثر ہوا کہ اس کے دل میں جو نرمی اور شفقت تھی وہ جاتی رہی۔ وہ اپنی ہر بات کا غصہ اپنے بیٹے پر ہی نکالنے لگی۔ علی ابھی بہت چھوٹا تھا اور بچپن ہی سے زینب نے علی کے ساتھ سخت رویہ اپنائے رکھا۔ وہ اسے معمولی باتوں پر مارتی، اسے بھوکا رکھتی اور اس معصوم سے اس کا بچپن چھین لیا۔ علی کے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی رہتی، لیکن وہ کبھی اپنی ماں کے خلاف نہ بولتا۔ وہ ہر سختی کو خاموشی سے سہتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے۔ زینب کو گاؤں والے اب ظالم ماں کہنے لگے، کیونکہ اس کی سختی اور ظلم کی کہانیاں ہر کسی کی زبان پر تھی۔ وقت گزرتا گیا اور علی جوان ہو گیا۔ وہ ایک نرم دل، باادب اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کی ماں اس کو برا بھلا کہتی اور اسے تانے دیتی۔ زینب کا رویہ علی کے دل کو چھلنی کرتا، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ جب علی کی شادی ہوئی تو زینب نے اس کی بیوی کو بھی ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت اپنی بہو پر الزام لگاتی، اسے کم عقل اور ناکام کہتی۔ وہ بہو کے کھانے پکانے اور گھرداری میں غلطیاں نکالتی اور اسے ذلیل کرتی۔ ایک دن زینب نے علی کی بیوی سے کہا، تم میرے بیٹے اور اس گھر کے لائق نہیں ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اب میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ علی نے اپنی ماں کی اس بات کو ہمیشہ ٹالا، لیکن آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ علی کی بیوی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی ماں کو خوش رکھ سکوں، ان کی ہر طرح خدمت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے قبول ہی نہیں کیا۔ علی نے اپنی بیوی سے کہا، میں بنا قصور کے تمہیں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ بہتر ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ تاکہ میں تم پر یہ ظلم نہ کروں۔ چنانچہ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان باندھ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بیوی کے یوں چلے جانے سے علی کے دل کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا، جیسے ایک سوکھا درخت جو اس بات کو تسلیم کر چکا ہو کہ اب اس پر کبھی بہار نہیں آئے گی۔ وہ دن بھر کام کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ گاؤں والے اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے ہمدردی کا اظہار کرتے، لیکن اس کی ماں کی کڑوی زبان کی وجہ سے کوئی بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑھیا آئی جو حکمت اور دانائی کے لیے مشہور تھی۔ پورا گاؤں اور زینب بھی اس بزرگ خاتون کی عزت کرتے تھے۔ اس بڑھیا کو جب زینب کے رویے کا علم ہوا تو وہ اس سے ملنے گئی۔ اس نے زینب سے کہا، تم کیسی ماں ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ سارا گاؤں تمہیں برا بھلا کہتا ہے؟ کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تم نے نہ صرف اپنے بیٹے کے ساتھ برا سلوک کیا بلکہ اس کی بیوی کو بھی گھر سے نکلوا دیا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری کتنی عزت کرتا ہے؟ مگر زینب پر بڑھیا کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔
ज़ैनब ने सख्त लहजे में जवाब दिया, इज्जत, वो मेरा बेटा है, इज्जत तो उसे करनी ही पड़ेगी। बुढ़िया वहां से उठी और उसके बेटे के पास गई। उसने अली से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ के दिल में कुछ तलखियां हैं। तुम शायद जानते नहीं कि तुम्हारी पैदाइश से पहले उसने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। फिर तुम्हारे वालिद की वफात के बाद घर की जिम्मेदारी ने उसे चिड़चिड़ा और सख्त बना दिया है। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम सब्र करो और अपनी माँ के लिए दुआ करो। अल्लाह एक दिन तुम्हारे सब्र का बदला तुम्हें जरूर देगा। अली ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा इस बुजुर्ग औरत ने उससे कहा था, लेकिन वो जितना अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करता, उसकी माँ का रवैया मजीद नफरत में ही बदलने लगा। इस रवैये की वजह से गांव वाले अब ज़ैनब से कतराने लगे, यहाँ तक कि ज़ैनब के जुल्म के किस्से हाकिम वक्त के दरबार तक पहुंच गए। हाकिम को जब तमाम वाकयात के बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत हैरान था और ज़ैनब को दरबार में तलब किया। हाकिम के बुलावे का सुनकर ज़ैनब घबराने लगी और जब वो दरबार में पहुंची तो हाकिम ने उससे कहा, ए खातून, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम कैसी माँ हो। माँ को तो औलाद के लिए रहमत कहा जाता है, लेकिन तुम्हारा रवैया तो उसके बिल्कुल ही बरअक्स है। क्या तुम जानती हो कि एक माँ का जुल्म औलाद के दिल को कैसे जख्मी करता है और उसके नताइज क्या हो सकते हैं। वो खामोश खड़ी सब बातें सुन रही थी। फिर हाकिम कहने लगा, एक हाकिम अपनी रियासत के लिए माँ की तरह होता है और रियाया उसकी औलाद होती है। अगर एक बादशाह या हाकिम अपनी रियाया पर जुल्म करे तो इब्तिदा में तो लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो लोग बगावत पर उतर आते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बादशाह क्या और उसकी बादशाहत क्या, सब कुछ मिट जाता है। तुम्हारा बेटा फर्माबरदार है। क्या तुम इस इंतजार में हो कि एक दिन तुम्हारा बेटा तुमसे बगावत करे और तुमसे नफरत करने लगे। हाकिम के ये हिकमत भरे अल्फाज जैसे ज़ैनब के दिल में पैवस्त हो गए हों। उसने पहली मर्तबा सोचा कि वो अपनी औलाद के साथ क्या कर रही है। जब वो घर वापस आई तो रात भर सो न सकी और अगले ही दिन ज़ैनब ने अली से माफी मांगी और अपनी बहू को वापस बुलाने की इल्तिजा की। अपनी माँ का बदलता रवैया देखकर अली अपनी माँ के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर रोने लगा। वो इसी दिन गया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ज़ैनब ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी औलाद की खुशियों के लिए वक्फ कर दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि जुल्म का नतीजा हमेशा तबाही होता है। कुछ लोग अपनी बुज़दिली की वजह से जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिकमत के तहत और कुछ अल्फाज के तहत जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो कमजोर से कमजोर भी उठ खड़ा होता है। दोस्तों, मोहब्बत, शफकत और इंसाफ ही वो रास्ते हैं जो दिलों को जोड़ सकते हैं और एक घर और मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।